تو باقی جو مسجد اقصی آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کتنا جو ہے نا وہ ظلم ہو رہا ہے. مسجد اقصی یہ وہ مسجد ہے کہ مسجد حرام اور مسجد نبی کے بعد اس مسجد کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے, بلکہ مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنا 500 نمازوں کے برابر ہے. مسجد اقصی نے پیغمبروں کو پالا ہے, یہ بڑی مبارک جگہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ بھی فلسطین میں اتریں گے, کہتے ہیں مسجد اقصی میں ہی آئیں گے تو دجال بھی ادھر سے ہی آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. حضرت مریم کی جو عبادت گاہ تھی نا, وہ آج میں آپ کو بتا دوں, ہمیں یہ ایسے تو ملتا ہے نا کہ مسجد میں عبادت کرتی تھی, ایک آپ کا حجرہ تھا. حضرت مریم علیہ السلام مسجد اقصی میں عبادت کرتی تھی. تو مبارک ہے ان لوگوں کو جنہوں نے مسجد اقصی کی زیارت کی ہے, کیونکہ یہاں پہ بہت سارے پیغمبروں کا جو ہے نا گزر ہوا. بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا ہے تو قرآن میں کیا آتا ہے, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس اصل میں 1,24,000 پیغمبروں کی جو امامت فرمائی مسجد اقصی میں فرمائی. 1,24,000 پیغمبر ادھر آئے اور اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مبارک, اور آپ کو وہاں پر براق کی سواری عطا کی گئی تھی, جبریل امین لے کے آئے تھے. وہاں سے آپ نے مسجد اقصی سے فلسطین سے اپنا معراج کا سفر شروع کیا. یہ کتنی پاک جگہ ہے نا. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنی بڑی سازش ہے مسلمانوں کے اوپر, اور کیونکہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں, تیاری کر لیں. میں تو کہتی ہوں کہ اللہ پاک جو ہے وہ اس وقت سے پہلے اٹھا لے امام مہدی کا آنا, اور جو ان کی فوج میں پھر داخل نہیں ہوگا پھر کہتے ہیں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. تو بہت ساری نشانیاں واضح ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ اگر میں آپ کو انڈائریکٹلی بھی سمجھا دوں تو آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں جو یہودی اور عیسائی ہیں ان کی بہت بڑی سازش ہے کہ جو ہے وہ ہماری پاک اور مقدس جگہوں پہ قبضہ کرنا, اور جو ہے پھر اس کے بعد بلا وجہ شہید کرنا اور قتل کرنا. یہ ایک مرتبہ غلبے میں پھر آئیں گے یہودی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلبے میں آئیں گے. ایک مرتبہ فرعون کے زمانے میں آئے تھے تو کیا ہوا تھا فرعون کا, کیا اس کا بنا, آج اس کا پوری رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گیا ہے. اللہ پاک نے قرآن کو پڑھا کریں, اللہ پاک نے مسلمانوں کو کھول کے بتا دیا ہے کہ یہ ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. ان کا ایک بار اللہ پاک ان کو غلبے میں لے کے آئے گا. انہوں نے بڑا تکبر کرنا ہے ایک مرتبہ, اور یہ تکبر میں ہیں بھی, یہ تعداد میں سب سے کم ہے, ان کی نسل سب سے کم ہے تعداد میں, لیکن حکومت میں دیکھ لیں آپ کہ مالداری میں دیکھ لیں آپ کہ یہ کدھر ہیں. اور یہ ایک مرتبہ پھر تکبر بھی آئے گی. بڑے خاتمہ ہوگا امام مہدی کے ذریعے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. یہ اپنے مسیح دجال, یہ اللہ پاک معاف کرے, یہ دجال کو مسیح کہتے ہیں نا, اس کو پکارتے ہیں کہ ہم نے اس کو لے کے آنا ہے, اور یہ مسجد اقصی کو شہید بھی کریں گے استغفر اللہ آنے والے ٹائم میں, کیونکہ یہ ہمیں روایات میں بتا دیا گیا ہے. جو پڑھنے والے ہیں اگر آپ اس کے اوپر سرچ کریں, کہ ظاہری بات ہے کہ میں آپ پوری ٹائم کی بھی کمی ہے اور پوری باتیں کھول کے اس چیزوں کو ذکر کرنا بھی مشکل ہے میرے لیے. انڈائریکٹلی بھی اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ مسجد اقصی کو بھی شہید کریں گے, اور انہوں نے بڑی غلبے میں آنا ہے. اور اس کے بعد جو مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کرنی ہے نا, وہ قرآن پاک میں ہمیں خوشخبریاں بتا دی گئی ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ ایمان والے, اللہ پاک اگر ہم اس ٹائم میں ہوں تو یا اللہ ہمیں استقامت عطا کرنا, کیونکہ کھانا بند ہو جائے گا, کھانا پینا بند ہو سکتا ہے, ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے روندا جائے, مارا جائے, جو کچھ بھی کیا جائے, لیکن ایمان والے پھر مضبوط ہو گئے امام مہدی کے ساتھ جھنڈے کے تلے, ان کے جھنڈے کے تلے جمع ہو جائیں گے. وہ واقعہ کربلا تو آپ نے سنا ہے, تو ایک بار پھر یہ زمین میں یہ فتنہ اٹھے گا, جنگیں ہوں گی. قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے کھول کھول کے نشانیاں کہ بندوں قیامت قریب ہے, تیاری کر لو, تیاری کر لو اس آخری سفر کی. اس دنیا میں 6-6 فٹ 6-6 منزلیں جو مکان بنا رہے ہو, انہوں نے ادھر ہی رڑ جانا ہے پانی میں, یا زمین کے اندر چلے جانا ہے, تو یا آگ لگ جانی ہے, یا یہ فساد اور فتنوں کے ذریعے ختم ہو جائیں گے. کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کے راہ میں خرچ کر کے آج وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی جو مشکل میں ہے, کوئی فلسطین میں مشکل میں ہے, کوئی انڈیا میں مشکل میں ہے, کوئی پاکستان میں مشکل میں ہے, کوئی بنگلہ دیش میں, افریقہ میں, کدھر کدھر ہمیں سننے کو ملتا ہے جو لوگ مدد کرتے ہیں. کیونکہ جو سخاوت کرتا ہے نا
اللہ پاک وہ پھر اس کو امام بنا دیتا ہے لوگوں کا. اللہ کو سخاوت بڑی پسند ہے, تو دل کھول کے اپنے مال کو ان کے اوپر خرچ کرنا ہے. ہمارے اوپر وہ ٹائم آنے والا ہے, ہمیں نشانیاں بتا دی گئی ہیں, وقت تیزی سے گزرے گا, قیامت جب آئے گی. کہتے ہیں کہ سال مہینے کے برابر, مہینہ ہفتے کے برابر, ہفتہ دن کے برابر, دن گھنٹے کے برابر, اور گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے آن کی چنگاری آن کی ہے, جیسے چولہا آن کیا اور چولہا بند کر دیا, پتہ ہی نہیں چلے گا, گھنٹہ گزر جائے گا. آپ مجھے بتائیں وہ وقت آ گیا ہے یا نہیں آ گیا؟ وہ کون سے ہم قیامت کی نشانیاں دوربین لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور نہیں ابھی قیامت بہت دور ہے, قیامت بہت زیادہ قریب ہے, قیامت پلک جھپکنے سے زیادہ قریب ہے. اور کہتے ہیں جب دیکھو ہر طرف ناچ گانا, بے حیائی عام ہو جائے, ماؤں کو ذلیل کیا جائے, اولاد نافرمان ہو جائے, لونڈی اپنے آقا کو جنے, اولاد اپنی والدین پر حکم چلائے, اور دیکھنا کہ جب گھر گھر ٹی وی میں ناچ گانے لگ جائیں, اور جو ہے وہ مسلمان اپنے دین سے بہت زیادہ دور ہو جائیں غفلت میں, تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے. ابھی تو میں نے قرب قیامت کی نشانیاں, جو ظاہری بات ہے میرے پاس ٹائم کی کمی تھی, میں نے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر دی, تو تیاری کر لیں. اللہ پاک ہمارے ان بھائیوں میں بہن بھائیوں کی حفاظت فرمائے, اور ہم سے جو توفیق ہو سکے, ظاہری بات ہے پڑھ سکے درود و سلام کی تسبیحاں پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں, سورہ یاسین پڑھ کے دعا کریں. غائبانہ تو ہم یہی دعا کر سکتے ہیں نا, اور جو غائبانہ دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے. اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی ہم نے دعا کرنی کہ اللہ پاک شریروں کے شر حاسدین کے سب سے محفوظ فرمائے, اور وہ لیڈر لے آئے جو ایک سچا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے. بند کر دیا گیا جیل میں, ظاہری بات ہے اچھوں کے ساتھ یہی ہوگا, اور جو جھوٹے حکومت کریں گے اچھوں کو پکڑ کے وہ اندر کر دیں گے. تو اللہ پاک یہ جب دیکھنا کہ حکمران جو ہے وہ جاہل ہوں گے, گمراہ ہوں گے, تو اندازہ لگا لینا کہ قیامت قریب ہے. تو آج ہمارے اوپر امت مسلمہ کے اوپر ایک کڑا وقت ہے, ہمارا امتحان بھی ہے. اللہ رب العزت جو ہے نا ہمیں اس امتحان میں کامیابی شاندار عطا فرمائے, اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب مسلمان ڈٹ کے جو ہے نا اپنے دین پر مقابلہ کریں گے, اور اس کے خلاف بولیں, میڈیا پہ چاہے آواز اٹھائیں, چاہے ادھر کال کر کے ان لوگوں کو پیغام دیں. امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ ایک میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھائیں جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, کہ یا اللہ کہ یہ ظلم کر رہے ہیں ہمارے بیٹا, تو ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. تو ان کا کوئی بھی چیز اپنی ریکارڈ کروائیں تاکہ آپ کا حصہ اس چیز میں ڈال جائے, کہ ہم ان کے بارے میں, ان کے جو ہے وہ مدد کرنے والوں کے, ان کے لیے ہم نے یہ مدد کی تھی کہ ہم نے میڈیا پہ آواز اٹھائی تھی. ہم نے بتایا تھا سوشل میڈیا آج کل ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان دوسرے ملکوں میں بھی, دوسری جگہوں میں بھی اپنی آواز بچا سکتا ہے. تو اس چیز کے ذریعے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں, خوددارا اپنے گھروں میں بند ہو کر نہ رہیں, اور یہ نہ سوچیں کہ ہم حفاظت میں ہیں تو باقی چلو میں تو بچ گیا ہوں تو باقی جائیں باڑ میں, اللہ معافی دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو, اور وہ مومن ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہے. تو کم سے کم زبان سے اتنے تو الفاظ ادا کر سکتے ہیں. آپ خود سوچیں ہمارے بچوں کے بارے میں, ہمارے ماں باپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کوئی کہہ دینا, تو ہم چاہے سوشل میڈیا پہ آنا چاہے کدھر بھی آنا چاہے, تو ہم آئیں گے یا نہیں آئیں گے, ہم بولیں گے یا نہیں بولیں گے. تو جہاں پہ ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے, پھر ہماری ضمیر سو چکے ہیں نا کہ ہم نہیں بول رہے. تو جہاں پہ آپ کو بولنا پڑے اپنی آوازیں ریکارڈ کرائیں, امت مسلمہ کو, پوری دنیا کو پیغام دے کہ ہم ان مسلمانوں کے ساتھ ہیں, ہم غائبانہ ان کے ساتھ ہیں, ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, اور یہ بہت ہی بری چیز ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے مسلمانوں کو, بہن بھائیوں کو جو ہے وہ ان کے جو پروڈکٹس ہیں اسرائیلیوں کے, یہ بھی ہم جو ہے نا استعمال نہ کریں. یہ جو ہم میکڈونلڈز وغیرہ کھاتے ہیں یہ انہیں کو اس کی پرافٹ جاتی ہے نا, تو یہ بند کر دیں ان چیزوں کے اوپر بھی کہ ہم نہیں کھائیں گے. ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں, کوئی بھی آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں, اپنا نیکی کے کاموں میں ڈال دیا کریں, تاکہ جب قیامت کا دن آئے, جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگے اور جب ہم قبر میں جائیں تو ہم کہہ سکیں کہ ہم نے جو ہے نا یہ آپ کی امت کی خدمت کی تھی, یا ہم اس وقت یہ تو نہیں کر سکے تھے لیکن ہم نے اتنا کر دیا تھا کہ ہم نے اپنی آواز ریکارڈ کی تھی.